السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاطمہ جعفر حاضر خدمت ہے آج نئے عربک گرامر لیسن کے ساتھ. لیسن نمبر 19 پارٹ اے کریں گے آج ہم، اور ہم سٹارٹ کر رہے ہیں مرکب تام. چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم شروع کر رہے ہیں اپنا نیا سبق مرکب تام. اب تک ہم نے کیا کیا تھا؟ ہم نے مرکبات پڑھے تھے. ہم نے کیا کہا تھا کہ ہم دو یا دو سے زیادہ منفرد اسماء کو جب جمع کریں اس کے مجموعے کو ہم مرکب کہتے ہیں. اور اب اگر مرکب کا اس مرکب کا اگر معنی اور مفہوم صحیح طرح سمجھنا آئے تو اس کو مرکب ناقص کہتے ہیں، اور اگر اس کا مطلب سمجھ آ جائے، مفہوم سمجھ آ جائے، تو اس کو مرکب تام کہتے ہیں. مرکب ناقص کی ہم نے 4 قسمیں کی: مرکب توصیفی، مرکب اشاری، مرکب اضافی اور مرکب جاری. اب ہماری یہ 4 مرکب ناقص ختم ہوئے. آج ہم جو ہے مرکب تام پر آتے ہیں. جیسا کہ مرکب تام کا نام ظاہر کرتا ہے، تام یعنی تمام، یعنی کمپلیٹ. تو مرکب تام اس کو جملہ بھی کہتے ہیں، یعنی 2 یا 2 سے زیادہ کلمات کا مجموعہ. نمبر 1. نمبر 2، اس مجموعے سے بات سمجھ میں آ جائے. اور نمبر 3، جملے کا ترجمہ عموماً ہے یا ہوں سے کیا جاتا ہے. اس کے کم از کم 2 اجزاء ہوتے ہیں، جس طرح ہم نے دیکھا تھا مختلف مرکب ناقص کے بھی. مرکب توصیفی میں کیا تھا؟ صفت اور موصوف. مرکب اشاری میں جیسا اس کا نام ظاہر کرتا ہے، اس میں اشارہ وصف تھا، پھر دوسرا اسم، اس کو مشار الیہ کہتے تھے. مرکب جاری میں حرف جر اور مجرور، اور مرکب اضافی میں مضاف اور مضاف الیہ. اسی طرح مرکب تام کے بھی 2 اجزاء ہیں، 2 ایٹ لیسٹ منیمم. پہلے والے اجزاء کو کیا بولتے ہیں؟ جز کو کیا بولتے ہیں؟ 2 اجزاء، ایٹ لیسٹ 2. ایک جیسے اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے. تو کلمات کی جس مجموعے سے پوری بات سمجھ میں آ جائے مرکب تام یا جملہ کہتے ہیں، اور جملے کا ترجمہ عموماً ہے یا ہوں سے کیا جاتا ہے. اس کے کم از کم 2 اجزاء ہوتے ہیں. تو پہلا ایک جز اور دوسرا جز، ایٹ لیسٹ. ٹھیک ہے. اور اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ اس میں ہے یا ہوں یا ہیں کا ایڈیشن ہوتا ہے. اب ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے مرکب ناقص بھی دیکھا تھا، اس میں بھی 2 اجزاء تھے، اس میں بھی 2 اجزاء ہیں. تو وہ ناقص کیوں ہے اور یہ مکمل کیوں ہے، یہ تام کیوں ہے، یہ جملہ کیوں ہے، اس میں ہے کہاں سے ایڈ ہو رہا ہے، یہ اب ابھی ہم دیکھتے ہیں کیسے. مرکب تام جملے کی 2 قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. اب سنس ہم لوگ اسم کر رہے ہیں تو ہم جملہ اسمیہ پہ زیادہ زور دیں گے، اور جملہ فعلیہ ہم بعد میں کریں گے. پھر بھی دیکھ لیتے ہیں. جملہ اسمیہ وہ جملہ جس کا پہلا جز اسم ہو، جیسے اللہ اکبر. اللہ، لفظ اللہ اسم ہے، اس میں ذات ہے اللہ تعالیٰ کی. الماء طہور، الماء جو ہے اسم ہے، اس میں بالمعرفہ الف لام لگا ہوا ہے. اور طہور، تو پہلا جز اسم ہو تو اس جملے کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں. اور اگر جملہ فعلیہ وہ ہے، وہ جملہ جس کا پہلا جز فعل ہو. ضرب اللہ مثلا، ضرب فعل ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، ختم فعل ہے. تو یہ جملہ فعلیہ ہو. مرکب تام یہ جملہ ہم نے بھی بولا ایٹ لیسٹ 2 جز ہو، پہلا جز اور دوسرا جز. تو پہلے جز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مبتدا. ابتدا سے یہ ورڈ ہے، یعنی بگننگ. پہلے جز کو مبتدا، اور انگلش میں اس کو سبجیکٹ کہتے ہیں، اور دوسرے جز کو خبر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اللہ اکبر میں اللہ، لفظ اللہ مبتدا ہے، اکبر اس کی خبر ہے. اور الماء طہور میں الماء مبتدا ہے اور طہور اس کی خبر ہے. اب اس کے بھی قواعد ہیں کہ ہر مرکب، ہر 2 جز، 2 اسم اگر جمع ہو جائے تو وہ مرکب تام کیسے بنے گا؟ کیونکہ مرکب توصیفی بھی ہو سکتا ہے، مرکب اشاری بھی ہو سکتا ہے، مرکب اضافی بھی ہو سکتا ہے. مرکب جاری نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں دیکھتے حرف جر ہوتا ہے. تو اب مرکب تام کیسا ہوگا؟ تو اس کی کیا قواعد ہے؟ اس کی قواعد پڑھتے ہیں. مبتدا عموماً معرفہ ہوتا ہے، یعنی پہلا جز جو ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں. وہ عموماً، not always, nothing is 100% in this world. اس دنیا میں کوئی بھی چیز 100% ہے. تو عموماً جو ہے، جو پہلا جز ہے مبتدا، وہ معرفہ ہوتا ہے. اور معرفہ میں کوئی بھی معرفہ، ہم نے 5 کائنڈ پڑھی تھی، بار بار ہم دہرا رہے ہیں. کون سی تھی؟ نمبر 1 معرفہ بالنام، نمبر 2 اس میں علم جو نام ہوتے ہیں، نمبر 3 اس میں اشارہ، نمبر 4 اس میں موصولہ، اور نمبر 5 ضمیر. ٹھیک ہے. تو مبتدا معرفہ ہونا عموماً معرفہ ہوتی ہے،
اور دوسری جو جز ہے خبر وہ عموماً نکرہ ہوتی. تو یہ میک شور کرنا ہے کہ پہلا جز جو ہے مبتدا معرفہ ہو اور دوسرا جو جز خبر ہو وہ نکرہ ہو. اگر وہ نہیں ہوگا تو یہ مرکب تام نہیں ہوگا. ٹھیک. دوسرا کیا اس کی قاعدہ ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع یعنی حالت رفع میں ہونا چاہیے. تو اس کی بھی اعرابی حالت رفعی ہونی چاہیے مبتدا کی، اور خبر کی بھی اعرابی حالت رفعی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. جس مطابقت رکھیں گے، مذکر ہے تو مذکر، مؤنث ہے تو مؤنث، عدد بھی مطابقت رکھیں گے، واحد ہے تو واحد، تثنیہ ہے تو تثنیہ، جمع ہے تو جمع، with one exception استثناء. ہر ایک میں یہ استثناء ہے. اب تو یاد ہو گیا ہوگا آپ سب لوگوں کو ایکسیپشن کیا تھا کہ غیر عاقل کی اگر جمع مکسر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ واحد مؤنث. ہم نے اس میں اشارہ میں بھی پڑھا، ہم نے مرکب اشاری میں بھی پڑھا، ہم نے مرکب توصیفی میں بھی پڑھا. ٹھیک ہے. مگر کیا خاص بات ہے مرکب تام ہونے کے لیے کہ مبتدا عموماً معرفہ، خبر عموماً نکرہ، اور دونوں کی جو اعرابی حالت ہے وہ رفعی ہونا مسٹ ہے. اس کے بغیر جملہ تام نہیں بنے گا. نہ نسبی نہ جری، دونوں رفعی ہونا مسٹ ہے. مرکب تام کیا ایکسپشن ہے، کیا استثناء ہے؟ مبتدا غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو خبر کیا ہوگی؟ واحد مؤنث. اب مرکب تام کو دیکھتے ہیں. اگزامپل اللہ غفور. اللہ اس میں معرفہ ہے، اس میں ذات ہے، علم ہے، اس میں معرفہ ہے. ٹھیک ہے. اور ہم نے بولا عموماً جو پہلا جز ہے جس کو ہم مبتدا کہتے ہیں وہ معرفہ ہوتا ہے، اور جو دوسرا جز ہے جس کو خبر بولتے ہیں وہ نکرہ ہوتا ہے. تو یہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو قاعدہ اس میں فٹ ہو گیا کہ پہلا جز مبتدا معرفہ ہے، دوسرا جز خبر نکرہ ہے. اب دوسرا رول کیا تھا کہ بوتھ آف دم، دونوں کو رفعی حالت میں ہونا ضروری ہے. تو ہم اس کا دیکھتے ہیں. اس کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ حرکت آن دا لاسٹ لیٹر آف دا لفظ. حرکت لفظ کے آخری حرف پہ جو ہوتی ہے، یا تبدیلی جو حرف کے لفظ کے آخری حرف پر ہوتی ہے یا آخر میں ہوتی ہے، اس کو اعرابی حالت بولتے ہیں. تو اعرابی حالت رفعی ہونا ضروری ہے، بائی حرکت ہو یا بائی حرف ہو. ٹھیک ہے. اللہ بائی حرکت پیش، غفور بائی حرکت پیش. ڈزنٹ میٹر تنوین ہو یا سنگل ہو، حرکت رفعی ہے دونوں. یہ بھی رفعی ہے، رفعیت. یہ دونوں رولز ہیں، یہ دونوں رولز کے ماتحت کیا ہوا؟ یہ مرکب تام بن گیا. ٹھیک ہے. مرکب تام کہلائے گا. اور واحد ہے، مذکر ہے، مذکر ہے. ٹھیک ہے. تو حاضی کتاب، حاضہ ہم نے بولا تھا معرفہ ہے. کیوں؟ معرفہ کی قسم ہے. ہم نے کہا تھا نا معرفہ کی 5 اقسام ہے. معرفہ باللام، اس میں علم، اس میں اشارہ، اس میں موصولہ اور ضمیر. یہ بھی معرفہ ہے اور یہ تنوین ہے، نکرہ ہے. ایک پہلا رول. دوسرا رول یہ بھی رفعی حالت ہے. اور حاضہ کون سی حالت ہے؟ یہ بھی رفعی حالت ہے، مگر یہ مبنی ہے. ریممبر کہ بعض اسما، سارے اسما اشارہ واحد میں اور جمع کی صیغے میں مبنی ہوتے ہیں، یعنی تینوں اعرابی حالت میں ان کی ظاہری شکل نہیں بدلتی. ٹھیک ہے. الصلح خیر، پہلا جز مبتدا معرفہ باللہ میں، دوسرا تنوین ہے، نکرہ ہے، اور دونوں رفعی حالت میں ہے بائی حرکت. حاضانی لا ساحرانی. حاضانی اب ہم نے دیکھا تھا تثنیہ، اس میں اشارہ یا کوئی بھی تثنیہ مذکر مؤنث. آنی رفعی حالت ہوتی ہے اور عینی نسبی و جری حالت ہوتی ہے. حاضانی، حاضینی، حاضینی. ساحرانی، ساحرینی، ساحرینی. تو رفعی حالت کیا ہوتی ہے؟ آنی تثنیہ میں. تو حاضانی نمبر 1 معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ ہم نے پڑھا تھا سارے اس میں اشارہ معرفہ ہوتی ہے، یہ معرفہ ہے. لساحرانی، لاسحرانی جتنے بھی تثنیہ اور جمع ہوتے ہیں، جمع سالم مذکر ہوتے ہیں، ان میں تنوین نہیں ہوتی. تو اس کو ہم کیسا پہچانیں گے نکرہ ہے اور یا معرفہ ہے؟ ہم نے پڑھا تھا کہ ان میں اگر الف لام لگا ہو آگے تو وہ معرفہ ہوتے ہیں، اگر الف لام نہیں لگا ہوا ہو تو وہ نکرہ ہوتے ہیں بائی ڈیفالٹ. تو نمبر 1 یہ معرفہ ہے، یہ نکرہ ہے. نمبر 2 حاضانی بائی حرف آنی رفعی حالت ہے، آنی رفعی حالت، دونوں رفعی حالت. تو یہ بھی مرکب تام ہوں گے. الرجال قوامون. الرجال کیا ہے؟ نمبر 1 پہلی کیا تھی؟
معرفہ وسط کے حساب سے پہلا جز یعنی مبتدا معرفہ ہونا چاہیے، یہ معرفہ باللام ہے. دوسرا جز کو نکرہ ہونا چاہیے. اب نکرہ میں دیکھیے یہ جمع سالم مذکر ہے، اونا ہے، قوامون ہے. تو رفعی حالت کیا ہوتی ہے اس کی؟ اونا. ہم نے دیکھا تثنیہ اور جمع سالم مذکر میں اگر اس میں تنوین نہیں ہوتی، اگر الف لام لگا ہوگا تو معرفہ ہوگا، اگر الف لام نہیں لگا ہوگا تو نکرہ ہوگا. اس میں الف لام نہیں لگا ہوا ہے تو یہ نکرہ ہے. تو معرفہ نکرہ نمبر 1 قاعدہ. نمبر 2 دونوں رفعی حالت میں ہونی چاہیے. یہ رفعی حالت میں بائی حرکت ہے، پیش ہے. یہ رفعی حالت بائی حرف ہے. ہم نے بولا تھا جمع سالم مذکر اور تثنیہ دونوں کی رفعی حالت بائی حرف ہوتی ہے. یہ آنی ہوتا ہے، یہ اونا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اونا اور اینا اینا. قوامونا رفعی حالت بائی حرف ہے. ٹھیک ہے. الصالحات خوانیتات. صالحات الف لام لگا ہوا ہے، معرفہ ہے. خوانیتات الف لام نہیں ہے اور تنوین ہے تو نکرہ ہے. نمبر 2 رفعی حالت بائی حرکت ہے. نمبر 2 رفعی حالت بائی حرکت ہے. تو یہ مرکب تام ہوگا. ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی. اب مرکب توصیفی کو ہم دیکھتے ہیں. مرکب توصیفی میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ صفت اور موصوف. موصوف اور صفت. موصوف کو ہم نے دیکھا تھا موصوف اور صفت چاروں اسم کے پہلو میں ان کو کوآرڈینیٹ کرنا. اگر معرفہ ہے تو معرفہ، نکرہ ہے تو نکرہ، اگر مذکر ہے تو مذکر، مؤنث ہے تو مؤنث، رفعی حالت ہے تو رفعی، نسبی ہے تو نسبی، جری ہے تو جری، اور کیا تھا تیسرا؟ واحد ہے تو واحد، تسنیہ تو تسنیہ، اور جمع ہے تو جمع. چاروں میں کوآرڈینیٹ کرنا. ایکسیپشن وہ تھا کہ غیر آخری کی اگر جمع مکسر ہو تو واحد مؤنث، مگر میجورٹی میں چاروں میں. تب دیکھتے ہیں رجل صالح. ہاں اس میں نکرہ ہے نکرہ ہے، واحد ہے واحد ہے، رفعی ہے رفعی ہے، اور مذکر ہے مذکر. تو یہ مرکب توصیف. الرجل الرجل الصالح دونوں معرفہ ہے، صحیح ہے. دونوں رفعی ہے، صحیح ہے. دونوں واحد ہے، دونوں واحد ہے، دونوں مذکر ہے. یہ بھی مرکب توصیفی ہوگی. اب یہ مرکب توصیفی تو ہے، تو یہ مرکب تام کیوں نہیں ہوا؟ مرکب تام نے ہم نے بولا تھا کہ اس میں الف لام ہونا چاہیے، دونوں رفعی حالت میں ہونا چاہیے. مگر ہم نے بولا تھا سیکنڈ والے میں جو مرکب تام میں کیا ہوتا ہے، جو سیکنڈ جز ہوتا ہے خبر، اس کو نکرہ ہونا چاہیے. دیکھیے ایون تو یہاں پہ الف لام میں پہلے میں رفعی حالت ہے، یہ بھی رفعی حالت ہے، مگر فرق کیا ہے؟ یہاں پہ یہ نکرہ نہیں ہے، یہ بھی معرفہ ہے. یہ تو مرکب توصیف میں فٹ ہو رہا ہے، یہ تام میں نہیں فٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اب دوسری ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں. الرجل صالح. یہاں پہ یہ معرفہ ہے، یہ بھی یہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ رفعی ہے اور یہ بھی رفعی ہے. اب کیا ہو گیا؟ اب ہم نے بول دیا کہ دونوں رولز اس پہ اپلائی ہوئے مرکب تام کے. نمبر 1 پہلا جز جو مبتدا ہے وہ معرفہ باللام ہے، دوسرا جز جو ہے وہ نکرہ ہے. اور دوسرا رول کیا تھا کہ دونوں رفعی حالت میں ہونی چاہیے، دونوں رفعی حالت میں. تو یہ کیا ہو گیا؟ مرکب تام ہو گیا. یہ مرکب توصیفی کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ دونوں کو معرفہ ہونا چاہیے. اگر یہ معرفہ تو یہ بھی معرفہ، مگر یہ معرفہ نہیں ہے تو یہ مرکب توصیفی نہیں ہو سکتا. مگر ہم نے دیکھا تھا کہ اگر نکرہ ہو اور یہ معرفہ ہو تو یہ مرکب تام ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو کیا ہوا اس میں؟ یہ مبتدا جو ہے معرفہ ہے اور خبر جو ہے نکرہ ہے. ٹھیک ہے. مرکب توصیفی میں اگین ہم نے دیکھا تھا یہ دونوں نکرہ ہے، یہ مرکب توصیفی ہوا. دونوں جو ہے معرفہ باللام ہے، دونوں مرکب توصیفی ہوا. اب یہاں پہ دیکھیں یہ دونوں معرفہ باللام ہے مگر جری حالت میں، تو یہ بھی مرکب توصیفی ہوا. کیونکہ الف لام الف لام، جری جری، واحد واحد، مذکر مذکر، مرکب توصیفی. یہ مرکب تام کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اس میں الف لام ہے. نمبر 1 اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے مگر اس کو نکرہ ہونا چاہیے، نکرہ نہیں ہے. اور نمبر 2 دونوں کو رفعی حالت میں چاہیے، رفعی حالت نہیں ہے، یہ جری حالت ہے. یہ مرکب تام نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. یہ والا ایگزامپل دیکھتے ہیں. الرجل صالح، یہ صالحین ہونا چاہیے. تو یہ معرفہ ہے، یہ نکرہ ہے. تو یہ ایک رول میں تو آ گیا مرکب تام ہے، مگر سیکنڈ والا رول بھی اپلائی کرنا چاہیے. سیکنڈ والا رول کیا؟ دونوں کو رفعی حالت میں ہونی چاہیے. یہ رفعی حالت میں نہیں ہے، یہ مرکب تام نہیں ہوگا، نہ یہ مرکب توصیفی ہوگا، کیونکہ ایک نکرہ ہے اور ایک معرفہ ہے. مرکب تام میں کیا ہونا چاہیے؟ الرجل صالح، کیونکہ یہ معرفہ یہ نکرہ. نمبر 1 رول. نمبر 2 یہ بھی رفعی میں، یہ بھی رفعی. ٹھیک ہے. مرکب تام جملہ مبتدا پہلا، دوسرا خبر. ٹھیک ہے. یہاں دیکھیں ابھی ہم نے مرکب اشاری پڑھا تھا. ہم نے کیا بولا تھا؟ سارے اس میں مرکب اشاری میں پہلا والا جو جز ہے اس کو اس میں اشارہ بولتے ہیں، وہ اس میں اشارہ ہونا مسٹ ہے، اسی لیے تو اس میں مرکب اشاری کہلائے گا. اور دوسرا والا کو اشارہ الہی بولتے ہیں، وہ اس کو مسٹ ہے کہ وہ معرفہ باللام ہو. وہ نہیں ہوگا تو ہم نے بولا تھا مرکب اشاری نہیں ہوگا. تو اس کے دونوں جز جو ہیں وہ معرفہ ہونا مسٹ تھا.
تو معرفہ تو یہ مرکب اشاری، یہ کتاب، حاضل کتابو، یہ کتاب، ٹھیک ہے. اگر یہاں پہ کتابن لا لیں تو یہ تو مبتدا، تو حاضہ جو ہے وہ پہلا والا جو جز ہے وہ تو معرفہ ہے ہی ہے، سارے اس میں شرح معرفہ ہوتے. کتابن کر دیا، یہاں سے ال ہٹا دیا تو یہ کتابن بن گیا. اور کتابن کیا ہے؟ نکرہ ہے. تو یہ ہمارا کیا پہلا رول تھا مرکب تام کا کہ پہلا والا جو مبتدا ہے وہ معرفہ ہونا چاہیے، دوسرا جو جز خبر ہے وہ نکرہ ہونا چاہیے. تو یہ معرفہ اور نکرہ پہلے رول میں تو فٹ ہو گئے. دوسرا رول کیا تھا کہ دونوں کو رفعی حالت میں ہونا چاہیے. کتابن کا تو ہم کو نظر آ رہا ہے یہ تو رفعی حالت میں ہے، حاضر رفعی حالت ہو سکتی ہے کیونکہ یہ مبنی ہے، اس میں تبدیلی ایون دو اس حالت میں ہوگا مگر تبدیلی نہیں آتی ظاہری، تو دونوں رفعی حالت میں. حاضہ کتاب. اب یہ دیکھیں حاضل کتاب مرکب اشاری ہے، ناقص سے، اس کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ یہ کتاب، دیٹس اٹ. یہ ابھی اس میں کوئی مطلب سمجھ نہیں آیا. یہ کتاب تھی، یہ کتاب ہے، یہ کتاب میری ہے، یہ کیا ہے؟ تو یہ کتاب. اب جب مرکب تام بن جاتا ہے، یہ پہلا معرفہ دوسرا نکرہ دونوں رفعی حالت میں، تو اس کے میننگ چینج آتے ہیں. کیا ہوگا؟ یہ کتاب ہے. ہم نے بولا تھا نا یہ ہے کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ ہے آنے کے لیے، یہ میننگ آف ہے آنے کے لیے عربک کے دو لفظ میں کیا ہونا ضروری ہے؟ پہلا والا لفظ معرفہ، دوسرا نکرہ، اور دونوں رفعی حالت. یہ جب دونوں رفعی حالت میں ہوں گے اور پہلا معرفہ ہوگا دوسرا نکرہ ہوگا تو پھر ہے ایڈ ہوگا. یہ کتاب ہے. حاضل کتاب، یہ کتاب. حاضل کتاب، حاضہ کتاب، یہ کتاب ہے. مبتدا معرفہ خبر نکرہ ہونا ضروری ہے اور دونوں کو رفعی حالت میں ہونا ضروری ہے جبھی یہ مرکب تام بنے گا. ٹھیک ہے، جبھی مرکب تام بنے گا جملہ رفعی حالت میں. ٹھیک ہے. تو اب ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہمارے پاس تسنیہ ہوگا، تسنیہ میں کیا ہوتا ہے؟ رفعی حالت کیا ہوتی ہے؟ آنی. اور نصبی جری کیا ہوتی ہے؟ اینی. آنی اور اینی بائی حرف. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں تسنیہ کا حاضانی ساہرانی. حاضانی ہم نے بولا اس میں سارے معرفہ ہوتے ہیں، تو حاضانی معرفہ ہو گیا. ساہرانی تسنیہ میں ہم نے بولا جب تک الف لام نہیں لگتا، الف لام لگے گا تو معرفہ ہوگا، الف لام نہیں لگے گا تو نکرہ ہوگا کیونکہ اس میں تنوین نہیں ہوتی. دیٹس the only way ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے تسنیہ اور جمع سالم مذکر کو. اگر الف لام ہوگا تو معرفہ ہوگا، الف لام نہیں ہوگا تو نکرہ. الف لام نہیں لگا ہوا ہے تو یہ نکرہ ہے. تو پہلا والا رول کیا تھا کہ پہلا جز مبتدا معرفہ، دوسرا رول جو ہے نکرہ. پھر دوسرا رول ہے دونوں رفعی حالت میں ہونی چاہیے. یہ رفعی حالت ہے یا نہیں ہے؟ یہ زیر ہے، زیر سے مت جائے، یہ بائی حرف ہے. رفعی حالت تسنیہ کی کیا ہوتی ہے؟ آنی. اور اس کی نصبی جری کیا ہوتی ہے؟ اینی. تو آنی کیا ہے؟ رفعی حالت. یہ بھی رفعی حالت ہے، یہ بھی رفعی حالت ہے. حاضانی ساحرانی، یہ دو جادوگر، یہ دو جادوگر ہیں آ جائے گا کیونکہ مرکب تام ہے نا. اب مرکب اشاری میں دیکھتے ہیں پہلا لفظ اس میں اشارہ ہونا مسٹ ہے اور دوسرا مشارہ الیہ کو معرفہ باللام الف لام ہونا ضروری ہے، اس کے بعد مرکب اشاری نہیں بنتا. تو یہ بھی الف لام لگ گیا، یہ بھی معرفہ، یہ بھی معرفہ، تو یہ مرکب اشاری بنا. مگر دیکھیں دونوں رفعی حالت میں، یہ بھی آنی ہے اور یہ حاضہ تو مبنی ہوتا ہے تو یہ بھی ہوگا رفعی. مگر کیا بات ہوگی کہ یہ معرفہ ہے، یہ بھی معرفہ، تو یہ مرکب اشاری بنے گا. اس کے میننگ کیا ہوں گے؟ یہ دو جادوگر، یہ دو جادوگر. یہ کیا تھا؟ یہ دو جادوگر ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ دو جادوگر. دیٹس اٹ. کیا چینج آیا خالی اس میں؟ صرف یا الف لام لگا یا الف لام نہیں لگا. ٹھیک ہے، یا الف لام لگا یا الف لام نہیں لگا. ہے دونوں رفعی حالت میں مگر یہ دونوں معرفہ ہیں، ایک معرفہ ایک نکرہ ہے. ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سفر جو ہے سمجھنے کا آسان کرے. مجرور کا پھر سے واپس بتاتے جو کتابن تھا، فی لگایا تو کتابن بن گیا. تو اسی طرح فی کتاب اللہ ہو گیا، بسم اللہ ہو گیا، اللہ سجرت مبارکت ہو گیا، اللہ جو حرف جر ہے. یہ تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہتی تھی یہاں پر. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ جملہ تام جو ہے سمجھ آ گیا ہوگا. ہم نے پہلا پارٹ کیا ہے خالی دو الفاظ لے کر ہم نے اس کا جملہ تام بنایا. آگے جو ہے ہم ذرا کمپلیکیٹڈ جملہ بنائیں گے جو دو سے زیادہ الفاظ پہ مشتمل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے جو بھی غلطی ہو گئی ہو اس کو درگزر کر دیجئے. اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائیے. اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سفر آسان کریے. اللہ تعالیٰ ہم آپ کی بھیجی ہوئی بابرکت کتاب کو جو آپ نے عربی زبان میں بھیجی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم اس کو سیکھیں، اس کو جب پڑھیں تو سمجھیں
اور اس کا صحیح طرح سے مفہوم ہم کو سمجھ آئے اور اس پہ ہم صحیح طرح سے عمل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے سفر کو آسان کریے. ربی یسر ولا توسر وتمم بالخیر وبک نستعین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.